دوستو جس زمانے میں راجہ داہر سندھ کا حکمران تھا اس زمانے میں عرب دنیا پر اموی سلطنت کا راج تھا۔ حجاج بن یوسف اموی سلطنت کے حکمران تھے۔ ایک کہانی کے مطابق حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ اس لیے کرایا کیونکہ سمندری ڈاکوؤں نے جس بحری جہاز کو لوٹا تھا اس میں گرفتار ہونے والی ایک خاتون نے یا حجاج کا نعرہ لگا دیا تھا۔ حجاج بن یوسف بھی اتنے سادہ کہ یہ خبر سن کر سندھ پر چڑھائی کر دی۔ جو لوگ راجہ داہر کو ولن سمجھتے ہیں وہ یہی افسانوی قصہ سناتے ہیں۔ راجہ داہر کے بارے میں یہ بھی کہانی سنائی جاتی ہے کہ اس نے اقتدار کی خاطر ایک نجومی کی پیشگوئی کی وجہ سے اپنی حقیقی بہن سے شادی کر لی تھی۔ محمد بن قاسم کی موت کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی سنائی جاتی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق محمد بن قاسم کو سزائے موت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے راجہ داہر کی 2 بیٹیوں کو اس وقت کے اموی بادشاہ کے حرم میں بھجوایا تھا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے اموی بادشاہ کے دربار میں یہ الزام لگا دیا کہ شاہی حرم میں بھجوانے سے پہلے محمد بن قاسم نے ان سے جنسی تعلق پیدا کیا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا جلال بھڑک اٹھا اور اس نے محمد بن قاسم کو قتل کرا دیا۔ صدیوں سے ہمیں اس طرح کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ انگریزوں کو لاکھ برا کہیں لیکن وہ جس علاقے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرتے تھے پہلے اس کی تاریخ پر تحقیق کر کے گزٹ میں شامل کرتے تھے۔ انگریزوں کو نہ تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنانے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ راجہ داہر کو ہیرو بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے۔ 1876 اور 1907 کے انگریزوں کے بنائے گئے سندھ گزٹ میں لکھا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو محض 12,000 کی فوج دے کر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بظاہر یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا کیونکہ اس زمانے میں سندھ کی دفاعی قوت بہت زیادہ تھی، ہر طرف مضبوط قلعے تھے۔ محمد بن قاسم کے مقابلے میں جس فوج کی قیادت راجہ داہر کر رہا تھا صرف اس فوج کی تعداد 25,000 سے زیادہ تھی، یعنی فوج کے اعتبار سے سندھ کی فوج کو کافی برتری حاصل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے زمانی حقائق کے باوجود سندھ کی فوج کو شکست کیوں ہوئی؟ چچ نامہ کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سندھ میں اندرونی اختلافات بہت زیادہ تھے۔ عوام اور اعلیٰ حکام کی بہت بڑی تعداد بدھ مت سے وابستہ تھی۔ راجہ داہر نے بدھ مت سے وابستہ کچھ افراد کو گورنر بھی لگایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بدھ مت کے پیروکار ایک ہندو راجہ داہر کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے سندھ پر بدھ مت سے وابستہ افراد حکمران رہ چکے تھے اور راجہ داہر کے والد چچ نے بھی لسبیلا پر قائم بدھ خاندان کی حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ چچ نامہ کے مطابق محمد بن قاسم 711 عیسوی میں سندھ پر داخل ہوئے تھے۔ معتبر تاریخ دان کہتے ہیں کہ جہازوں کو لوٹنے اور مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کا واقعہ محض ایک بہانہ بنایا گیا تھا تاکہ عرب سندھ پر قبضہ کر سکیں۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ 1907 کے سندھ گزٹ میں درج روایات کے مطابق سب سے پہلے محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعے پر قبضہ کیا تھا۔ دیبل پر قبضہ کرتے ہوئے کافی خون ریزی ہوئی تھی۔ دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کے قلعے کا رخ کیا۔ سیون کا قلعہ راجہ داہر کے بیٹے کے قبضے میں تھا، لیکن اس کی اکثر رعایا بدھ مت سے وابستہ تھی اور اپنے ہندو حکمران کے لیے لڑنے کو تیار نہیں تھی۔ چنانچہ صرف 1 ہفتے میں اس قلعے پر بھی قبضہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی سندھ کی حکومت کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ ان کے پاس محمد بن قاسم کی فوج کی نسبت کئی گنا زیادہ تازہ دم فوج موجود تھی اور اب بھی بہت سے قلعوں پر ان کا قبضہ تھا، لیکن ایک قلعے سیسام کو بغیر جنگ کے محمد بن قاسم کے حوالے کر دیا گیا، یعنی وفاداریاں تبدیل کر لی گئیں اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے قلعے کا رخ کیا۔ نیرون آج کے حیدرآباد کے قریب تھا اور یہاں بھی قلعے کے دروازے کھول کر محمد بن قاسم کا استقبال کیا گیا۔
ऐसी सूरत हाल में राजा दहार की फौज और मोहम्मद बिन कासिम की फौज के दरमियान जंग हुई। उस जंग में राजा दहार को शिकस्त हुई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दाखिल होने के 2 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दारुल हुकूमत अल्लूर पर कब्जा किया और उसके बाद मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की फौज का कब्जा हो गया। उन 2 सालों में मोहम्मद बिन कासिम की मदद के लिए मजीद फौज भेजने की जरूरत नहीं पेश आई। अंग्रेज मुहक्किकीन के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी की वजह उसकी दानिशमंदी थी। जब कोई मोहम्मद बिन कासिम की फौज से जंग करता तो उस वक्त तो खून रेजी होती, लेकिन जब टैक्स वगैरह के मामला तय हो जाते तो मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत में मकामी आबादी से नरम सलूक किया जाता। वीडियो का असल मकसद ये नहीं कि कौन हीरो है और कौन विलन, ये देखना कि तारीख से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम सबक ये है कि बैरूनी हमले से बचने के लिए सबसे मुअस्सर जरिया आपस का इत्तेहाद है। अगर किसी मुल्क का मुआशरा मजहबी या नस्ली तौर पर तकसीम हो गया तो ये मुल्क दुश्मन के लिए नवाला साबित होगा। फौजें और कले किसी काम नहीं आएंगे। पाकिस्तान में तारीख और मुआशरती उलूम की किताबों में मोहम्मद बिन कासिम की दैबल में फतह को हिंदुस्तान में इस्लाम का पहला कदम और पहली जीत तस्वुर किया जाता है। 1998 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से शाया करदा किताब 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में फतह को क़याम पाकिस्तान की बुनियाद डालने से तशबीह दी जाती है और उन्हें पहले पाकिस्तानी करार दिया जाता है। साबिक आबर जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में नसाब तालीम में तब्दीलियां की और उसके बाद से नसाबी कुतुब में मोहम्मद बिन कासिम को बतौर एक मिसाली हुक्मरान पेश किया जाता है। जनरल ज़िया ने निसाबी कुतुब में मोहम्मद बिन कासिम के किरदार और उसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। आमिर जनरल ज़िया के दौर में जमात इस्लामी ने अरब मुसलमानों की अहमियत और किरदार पर तारीफी लिटरेचर तैयार करवाया और उसमें जजीरा नुमा अरब और पाकिस्तान के माबैन बरह रास्त ताल्लुक को साबित करने की कोशिश की। जहां मोहम्मद बिन कासिम को पहले पाकिस्तानी के तौर पर पेश किया गया, कई पाकिस्तानी तारीखदान और मुहक्किकीन इस तब्दीली को तस्लीम नहीं करते। मारूफ सिंध स्कॉलर और सियासतदान J.M. सैयद ने तकरीबन 50 साल पहले अपनी एक किताब में राजा दहार को बतौर हीरो पेश किया जिसे एक हमला आवर अरब ने शिकस्त दी। वीडियो में हम आपको राजा दहार का तारुफ कराते हैं कि राजा दहार 18वीं सदी ईस्वी में सिंध के हुक्मरान थे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि वो राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण खानदान के आखिरी हुक्मरान थे। भारत से पहले कई कश्मीरी ब्राह्मण खानदान सिंध आकर आबाद हुए थे। ये पढ़ा लिखा तबका था। सियासू असरो रसूख हासिल करने के बाद ब्राह्मण खानदान ने राय घराने की 184 साला हुकूमत का खात्मा किया और चच पहला ब्राह्मण बादशाह बना। मुर्रखीन के मुताबिक 8वीं सदी ईस्वी में राजा दहार की हुकूमत मगरब में मकरान, जुनूब में बहर अरब और गुजरात तक, मशरक में मालवा के वस्त और राजपूताने तक और शुमाल में मुल्तान से गुजर की जनूबी पंजाब के अंदर तक फैली हुई थी। सिंध से जमीनी और बहरी तिजारत भी होती थी। मोतबर तारीखदान ये भी कहते हैं कि राजा दहार इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। राजा दहार के दौर में 3 अक़साम की अदालतें थीं जिन्हें कोलास, सरबनास और गन्नास कहा जाता था। बड़े मुकदमात राजा के पास जाते थे जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर उनके भतीजे और नौजवान सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दहार को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। अब सवाल यह है कि क्या बहरी डाकुओं की लूट मार की वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर सिंध पर हमला किया था? उसका जवाब सिंध में अरब तारीख की पहली किताब चचनामा या फतहनामा के मुतरजम कूफी कुछ यूं लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तहाइफ भेजे थे जो दीबल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। उन बहरी जहाजों में खवातीन भी मौजूद थीं। कुछ लोग फरार होकर हज्जाज के पास पहुंच गए
اور انہیں بتایا کہ خواتین آپ کو مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خط لکھا اور حکم دیا کہ خواتین اور لوٹے گئے مال و اسباب کو واپس کیا جائے۔ راجہ دہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ لوٹ مار ان کے علاقے میں نہیں ہوئی۔ سندھ کے بزرگ قوم پرست رہنما جے ایم سید حملے کے اس جواز کو تسلیم نہیں کرتے۔ جے ایم سید نے اپنی کتاب سندھ کے سورما میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بحری ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہو۔ یہ الزام تراشی ہے، ورنہ اس سے قبل عربوں نے جو سندھ پر 14 بار حملے کیے اس کا کیا جواز تھا۔ سندھ پر حملے کی ایک اور کہانی بھی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ عمان میں معاویہ بن حارث اللافی، ان کے بھائی محمد بن حارث اللافی نے خلیفہ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ محمد اللافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ دہر کی حکومت تھی۔ بغداد کے گورنر نے انہیں کئی خطوط لکھ کر باغیوں کو ان کے سپرد کرنے کے لیے کہا، لیکن راجہ دہر کی حکومت نے اپنی زمین پر پناہ لینے والوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ راجہ دہر کے تخت نشین ہونے سے پہلے ان کے بھائی چندر سین حکمران تھے، جو بدھ مت کے پیروکار تھے، اور جب راجہ دہر اقتدار میں آئے تو انہوں نے بدھ مت کے لوگوں کے ساتھ سختی کی۔ اسی وجہ سے بدھ بخشیوں نے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت نیرون کوٹ اور سیوستان میں ان کا استقبال کیا اور مدد کی تھی۔ سندھ کے قوم پرست رہنما جی ایم سید لکھتے ہیں کہ چندر سین نے بدھ ازم کو فروغ دیا اور بخشیوں اور پجاریوں کے لیے خصوصی رعایتیں دی۔ راجہ دہر نے ان پر سختیاں نہیں کی، بلکہ 2 گورنر بدھ مذہب سے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں راجہ دہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کی حکومت پر کیا اثر ہوا۔ چچ نامہ میں مورخ کا دعویٰ ہے کہ راجہ دہر نجومیوں کی بات کا گہرا اثر لیتے تھے۔ راجہ دہر نے جب بہن کی شادی کے بارے میں نجومیوں سے رائے لی تو انہیں بتایا گیا کہ جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا۔ اسی لیے راجہ دہر نے وزیروں اور نجومیوں کے مشورے پر اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ جی ایم سید اس کہانی کو تسلیم نہیں کرتے۔ جی ایم سید کے مطابق برہمن بہن تو دور کی بات ہے، کزن سے بھی شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے راجہ کو رشتہ نہ دے کر لڑکی کو گھر بٹھا دیا گیا ہو، کیونکہ ہندوؤں میں ذات پات کی تفریق ہوتی ہے، اور اسی لیے کسی کم ذات یا کم درجے والے شخص کو رشتہ دینے سے انکار کیا گیا ہو۔ اور راجہ دہر کی 2 حسی بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا تو کیوں ان لڑکیوں کو اموی سلطنت کے دارالحکومت دمشق لے جایا گیا؟ کیا کہیں محمد بن قاسم کی موت کی وجہ راجہ دہر کی بیٹیاں تو نہ تھیں؟ چچ نامہ میں مورخ لکھتا ہے کہ راجہ دہر کی 2 بیٹیوں کو اموی سلطنت کے دارالحکومت دمشق بھیج دیا گیا۔ خلیفہ نے ترجمان سے کہا کہ معلوم کر کے بتائے کہ کون بڑی ہے۔ بڑی نے اپنا نام سریہ دیوی بتایا، اور اس نے چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹایا تو خلیفہ ان کا جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا اور لڑکی کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا، تاہم سربیہ دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بادشاہ سلامت رہیں، میں بادشاہ کی خلوت کے قابل نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے ہمیں 3 روز اپنے پاس رکھا۔ ان 3 دنوں میں ہمارے ساتھ کئی مرتبہ محمد بن قاسم نے جنسی زیادتی کی۔ مورخ کے مطابق اس واقعے کی وجہ سے خالد بن ولید اور خالد بن عبد الملک محمد بن قاسم سے بہت ناراض ہوا اور حکم جاری کیا کہ وہ صندوق میں بند ہو کر حاضر ہوں۔ جب یہ فرمان محمد بن قاسم کو پہنچا تو وہ ادم پور میں تھے۔ فوری تعمیل کی گئی، لیکن 2 روز میں صندوق محمد بن قاسم کا دم نکل گیا اور اس طرح انہیں دربار پہنچا دیا گیا۔ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ راجہ دہر کی بیٹیوں نے اسی طرح محمد بن قاسم سے اپنے والد راجہ دہر کا بدلہ لیا۔ چچ نامہ تاریخ سندھ پر ایک مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں راجہ چچ اور اس کے جانشینوں کے حالات اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔
یہ عربوں کی طرف سے سندھ کو فتح کرنے کے موضوع پر لکھی گئی۔ اس کے مطابق حجاج بن یوسف نے ثقفی خاندان کے قاسم نامی شخص کو بصرہ کا گورنر بنایا۔ محمد بن قاسم کی ولادت وہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم کی عمر 5 سال کی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ حکمران ولید بن عبد المالک کے دور میں جب حجاج ہی عراق کا گورنر تھا اور محمد بن قاسم کی عمر 15 سال تھی تو 708 میں محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کے خلاف سپہ سالار بنایا گیا۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو شیراز کی گورنری سونپی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی کو گالیاں دینے کا رواج جاری تھا۔ نعوذ باللہ۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے کہو کہ منبر پر بیٹھ کر حضرت علی کے خلاف تقریر کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دی جائے۔ اسی زمانے میں محمد بن حارث نے اموی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں عمان کا گورنر مارا گیا۔ چاچنامہ کے مطابق محمد اللافی بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس پہنچ گیا جہاں راجہ دہار کی حکومت تھی۔ راجہ دہار چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور کشمیری برہمن خاندان کے آخری حکمران تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اموی سلطنت کے مظالم سے بھاگنے والے بہت سے لوگ، خصوصاً خاندان رسول کے عزیز و اقارب اور چاہنے والے، اس خطے میں روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت موجودہ افغانستان اور ایران اموی سلطنت میں شامل تھے۔ آج کا پاکستان اور ہندوستان اموی سلطنت کے ہمسائے تھے۔ اموی پہلے ہی وسعت سلطنت کے لیے کسی بہانے کی تلاشی میں تھے، جہاں حجاج نے 93 میں محمد بن قاسم کو ایران سے ہندوستان پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مختلف تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عربوں کا سندھ پر حملے کا اصل مقصد اس خوشحال خطے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ سیلون سے آنے والے مسافروں کا دیبل کے بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا کا تو بہانہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بحری قزاقوں کو کوئی اور اس دور میں کوئی بات نہیں ملی۔ نہ صرف سندھ کی آبی سرحدوں پر بلکہ جزیرہ عرب کے تمام ساحلوں پر بحری قزاقوں روزمرہ کا معمول تھا۔ چنانچہ بڑے جہازوں پر زیادہ سے زیادہ ملازم یا ملاح رکھے جاتے تھے جو ہر قسم کے قزاقی حالات سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ محمد بن قاسم سے پہلے سندھ پر 15 حملے کیے گئے۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ سونے کی اس چڑیا کو قبضے میں کرنے کے لیے عربوں نے 12 جتن کیے۔ محمد بن قاسم نے 6000 شامی اور 6000 عراقی فوج کا لشکر لے کر دیبل کا گھیراؤ کیا۔ ان کے پاس ایک طاقتور عروسک فوج تھی جس سے قلعے کی دیواریں توڑ کر عربی فوج اندر گھس گئی اور دیبلی باشندوں کا قتل عام کر کے ہنستا بستا شہر تاراج کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دیبل پہ پنڈتوں کا بھی قتل عام کیا۔ یہاں سے ہاتھ آنے والا بے انتہا مال غنیمت، جن میں زیر و جواہرات، ساتھی مردوں اور عورتوں کو غلام بنایا گیا اور لونڈیاں بنا کر اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے بصرہ بھیج دیا گیا۔ راجہ دہار اور قاسم کا مقابلہ اروڑوں کے علاقے کے باہر ہوا اور چچنامہ کے مطابق داہر کے پاس مختلف آپشنز موجود تھے، لیکن اس نے سرے عام جنگ کرنے اور غیرت مند مفتو بننے کو ترجیح دی۔ 10 دن تک جنگ جاری رہی، پناہ خون ریزی ہوئی، دہر کا سر قلم کر دیا گیا، بیٹیاں باپ کے کٹے سر کے ساتھ دمشق روانہ کر دی گئیں۔ محمد بن قاسم مسلسل فتوحات کرتا ملتان جہاں پہنچا، جہاں اسے اچانک واپس بلا لیا گیا۔ سلمان بن عبد المالک نے حجاج سے اپنا انتقام لینے کے لیے دوسرے جرنیلوں کی طرح محمد بن قاسم کو بھی عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ یہ تھے راجہ دہار، محمد بن قاسم اور فتح سندھ کے مختلف واقعات۔ محمد بن قاسم نجات ہندہ تھا یا حملہ آور، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔